جہاں آرا بیگم دیوانوں کی طرح اندر بھاگی تھی۔ رسیوں سے جکڑی سائمہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھی جو تقریباً نیم بے ہوش تھی۔ شمشاد صاحب نے نہ صرف جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا بلکہ اسے باندھ کے ڈال دیا تھا۔ یہ کیا کیا ہے شمشاد؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جوان بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ 2 دن بعد اس کی منگنی ہے اور تم… بی جان نے روتے ہوئے شمشاد صاحب کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ایسی اولاد ہونے سے تو اچھا تھا اولاد ہی نہ ہوتی بی جان۔ بیٹا تو دے نہیں سکی یہ عورت، اور جو بیٹیاں دی ہیں ان کے تماشے نہیں ختم ہو رہے۔ سب جانتا ہوں میں، شادی نہ کرنے کے لیے اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ نہ اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے نہ عامل بابا کی۔ شمشاد صاحب غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاداب صاحب انہیں سمجھانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے اور عورتیں سب سائمہ کو کھولنے لگیں جو ابھی بھی نیم بے ہوش تھی۔ شمشاد صاحب نے اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا۔ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ یہ رات پورے گھر پر قیامت کی طرح ٹھہری تھی۔ صرف ایک فرزانہ بیگم تھی جو موقع کا لطف اٹھا رہی تھی، جبکہ ان کی بیٹی شرمین خود بھی بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ کزنز میں آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ آپ سب جا کے آرام کر لیں، میں سائمہ کے ساتھ ہوں۔ سویرا نے سب کو بھیج دیا تھا اور وہ خود سائمہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کر رہی ہو ایسی حرکتیں؟ دیکھ نہیں رہی تمہاری وجہ سے ماما کتنی پریشان ہے؟ بابا کو تو موقع مل گیا ماما کو ذلیل کرنے کا۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ سویرا محبت سے بہن کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ سائمہ بس خاموشی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا سچ میں تم شادی نہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ تمہیں زوریس سے نہیں حسیب سے شادی کرنی ہے اس لیے؟ سویرا بہن کی آنکھوں میں جھانکتے سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن سائمہ کی آنکھیں بالکل خاموش تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، جبکہ سویرا نے حسیب کو کال کر کے سائمہ کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ اب واقعی پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ سائمہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ سچ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ کسی جن ذات کا تھا یا پھر ذہنی بیماری کا، اس کا علم تو سویرا کو بھی نہیں تھا۔ صبح کا سورج روشن ہوا، لیکن ان کے گھر میں خوشیوں کی روشنی نہ پھیلی۔ ہر کوئی خاموش تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اور پھر بی جان نے فیصلہ سنایا کہ زوریز اور کلثوم بیگم کو بلا کر سائمہ کی ذہنی حالت سے آگاہ کر دیا جائے۔ شمشاد صاحب اس بات کے حق میں نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ بیٹی ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس لیے بی جان کے سمجھانے پہ شمشاد صاحب نے کلثوم بیگم اور زوریز کو فون کر کے بلا لیا۔ سائمہ کی حالت کا جان کر زوریز تو بالکل ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، شادی کے خواب سجا بیٹھا تھا۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد سائمہ سے تنہائی میں ملاقات کرنے کی خواہش کی، اور شمشاد صاحب نے اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی۔ سویرا زوریز کو سائمہ کے پاس کمرے میں چھوڑ کے خود باہر چلی گئی۔ زوریز سائمہ کے سامنے جا بیٹھا، غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سائمہ کی آنکھوں میں سوائے وحشت کے اور کچھ نہیں تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو اچھی بھلی تھی، مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ یا پھر اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ کیا کوئی زبردستی کر رہا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ آہستگی سے پوچھتے ہوئے سائمہ کا ہاتھ تھام کے بیٹھا تھا، لیکن اگلے ہی پل سائمہ نے اسے زوردار دھکا دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، دور رہو مجھ سے۔ کون ہو آپ؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دیوانوں کی طرح بال بکھرائے بری طرح چلائی تھی۔ زوریز ایک دم چونک کے پیچھے ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہنگامہ نہ کریں، صرف اتنا بتائیں کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں تھیں کیا؟ زوریز کی بات پہ سائمہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کی شادی؟ کون سی شادی؟ اب کی بار زوریز کو چپ سی لگ گئی۔ کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ سائمہ نے انکار میں سر ہلایا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ بکھرے بال، الجھی لٹیں، آنکھوں میں سرخی، سائمہ اسے واقعی کوئی نفسیاتی مریضہ لگی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا تھا۔ شاید اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ اسے اپنی لائف پارٹنر بنا سکتا،
اسی لیے وہ خاموشی سے اس کا کمرہ چھوڑ کے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سائمہ نے ایک گہری سانس بھری اور دروازے کی طرف دیکھا۔ آنکھیں موند کے وہ کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ نیند کی دوائیوں کا اثر ابھی بھی اس پہ طاری تھا۔ چلے ماما، مجھے نہیں لگتا کہ میری اور سائمہ کی انگیجمنٹ اب ہو سکتی ہے۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، شاید اسے کوئی صدمہ پہنچا ہے یا کوئی دماغی چوٹ۔ زوریز اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر سے نکل گیا اور جاتے جاتے منگنی بھی ختم کر گیا تھا، جو ابھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم کے تو دل میں لڈو پھوٹ گئے کہ ان کی بیٹی کا راستہ صاف ہو گیا، لیکن وہیں جہاں آرا بیگم اور شمشاد صاحب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ بی جان خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے؟ دعوت نامے بٹ چکے ہیں، کتنی بدنامی ہوگی ہماری جب سب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ بیٹی کی منگنی ٹوٹ گئی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی ہے۔ شمشاد صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس طرح خود کو اس رسوائی سے بچائیں۔ بیٹا، خاندان والوں کو زیادہ تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو کہ فی الحال کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے ہم نے منگنی پوسٹ پون کی ہے، باقی ہم بعد میں دیکھ لیں گے، بلکہ میں خود سارے خاندان والوں کو کال کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ بی جان نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بیٹے کو اس معاملے سے دور کر دیا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ جہاں آرا بیگم کے ساتھ بدسلوکی پہ نہ اتر آئے۔ شمشاد صاحب اور شاداب صاحب دفتر کے لیے نکل گئے، جبکہ جہاں آرا بیگم گھر کے کاموں کو چھوڑ کے سائمہ کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹی ٹھیک ہو جاؤ نا پلیز۔ خود بخود ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سائمہ ان کی بڑی بیٹی تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات اسی سے شیئر کرتی تھی۔ سویرا تو چھوٹی تھی، اسی لیے ان کا دل سائمہ کے ساتھ ہی زیادہ جڑا ہوا تھا، لیکن اب اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتی، کاش زبردستی تمہارا اور زوریز کا رشتہ طے نہ ہونے دیتی، تو آج تم ٹھیک ہوتی۔ لیکن اب تم پریشان نہ ہو، میں خود تمہارے بابا سے بات کروں گی، حسیب کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دوں گی، بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ۔ بیٹی سے باتیں کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی، پھر کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حسیب دروازے پہ کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہی جہاں آرا بیگم چونکی تھی۔ اندر آ جاؤں خالہ جان؟ حسیب نے اجازت مانگی تو جہاں آرا بیگم نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ سائمہ کی حالت دیکھ کے تو اس کا بھی حال برا ہو گیا تھا۔ خالہ جان، میں سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالو کو راضی کریں، شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے یقین ہے، میں کسی بہت اچھے سائیکیٹرسٹ سے علاج کرواؤں گا۔ حسیب نے خالہ کو ہاتھ پکڑ کے یقین دلوایا تو وہ رونے لگی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی بیٹا کہ اچانک سے یہ سب کچھ ہو کیسے گیا۔ جس رات یہ شادی سے لوٹی تھی اس رات بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب سو کے اٹھی تو اس طرح کی حرکتیں کرنے لگی۔ جہاں آرا بیگم بے انتہا پریشان نظر آ رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، حسیب نے انہیں تسلی دی، اور پھر جہاں آرا بیگم کمرے سے باہر نکل گئی۔ سچ سچ بتاؤ سائمہ، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے گھر والوں کو بیوقوف بنایا ہے نا اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے؟ حسیب تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن سائمہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ منہ پھیر کے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں مارا ہے کسی نے؟ حسیب نے اس کے چہرے پہ انگلیوں کے چھپے ہوئے نشان دیکھے تو اس کا دل دہل گیا۔ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کس نے مارا ہے تمہیں؟ اس نے فوراً سے سائمہ کا دوبارہ سے ہاتھ پکڑا تو اس کی نظر رسی کے نشانوں پہ چلی گئی، اور اسے یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ گھر والوں نے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک بھی کر ڈالا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اپنا آپا کھو بیٹھا، جہاں آرا بیگم کے سر پہ پہنچ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جوان بیٹی کے اوپر کوئی اس طرح سے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہ خالہ سے ہی بھڑ گیا۔ جہاں آرا بیگم رونے لگی۔ تمہارے خالو کا تو پتہ ہے نا تمہیں، انہیں لگتا ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کا یہ حشر کر دیا۔ خالہ، آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں سائمہ سے، اور میں آج ہی رشتہ بھجواتا ہوں اماں سے کہہ کے۔ آپ خالو کو خود راضی کریں گی اب۔ حسیب انہیں صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے فوراً ان کے گھر سے نکل گیا تھا۔ سائمہ کے چہرے پہ چھپی انگلیوں نے اس کے دل پہ نشان پیوست کیے تھے۔ شام کو جب شمشاد صاحب اور شاداب صاحب لوٹے
تو جہاں آرا بیگم نے حسیب کی بات ان کے آگے رکھ دی، جسے سنتے ہی شمشاد صاحب کا دماغ گھوم گیا۔ تمہاری بیٹی چاہتی ہی یہی تھی، اور تم بھی یہی چاہتی ہو نا، تمہارے خاندان والوں کو میں اپنے سر پہ بٹھا لوں، تمہاری بہن کے بیٹے سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں تاکہ ساری زندگی تمہاری بہن ہمیں دباتی رہے۔ مجھے ہرگز بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ساری زندگی میں سائمہ کو اپنی دہلیز پہ بٹھا سکتا ہوں، لیکن تمہاری بہن کے حوالے نہیں کروں گا۔ شاداب صاحب کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا تو بی جان درمیان میں آ گئی۔ خدا کے واسطے بس کر دو اب، شاداب کب تک نفرت کرتے رہو گے بیٹیوں سے اور بیوی کے خاندان والوں سے؟ کون اپنائے گا تمہاری بیٹی کو جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا؟ اور یہ سب کچھ صرف تمہاری سختی اور تمہارے اس غصے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے ہمیشہ بیٹیوں کو کمتر سمجھا، یہی وجہ ہے کہ آج وہ بچی اپنے آپ سے جنگ لڑ رہی ہے۔ بہتر ہے کہ صحیح وقت پہ اسے رخصت کر دو۔ حسیب کروا لے گا اس کا علاج، چاہے کسی عامل سے کروائے چاہے ڈاکٹر سے کروائے، وہ محبت کرتا ہے اس سے۔ بی جان بھی حسیب کے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے وہ درمیان میں کود گئی، لیکن شمشاد صاحب نے اپنی ماں کو بھی کسی کھاتے میں نہ ڈالا، بلکہ ایک زناٹے دار تھپڑ جہاں آرا بیگم کے منہ پہ دے مارا۔ اگر تمہاری بہن رشتہ لے کے آئی نا تو میں تمہیں طلاق دے کے باہر پھینک دوں گا۔ شمشاد صاحب کے لفظوں نے جہاں آرا بیگم کے ہوش اڑائے تھے۔ ان کے دل میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں اور وہ صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ فرزانہ بیگم انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاداب بھائی نے بھائی کو کنٹرول کیا، اور پھر جب جہاں آرا بیگم کی طبیعت نہ سنبھلی تو گھر والے انہیں ہسپتال لے پہنچے۔ پتہ چلا کہ انہیں سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے سویرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ سائمہ بس خاموشی سے دم سادے بیٹھی تھی، جیسے اس کے اندر ایک سناٹا سا اترا ہو۔ جہاں آرا بیگم کی حالت کو دیکھتے ہوئے بی جان نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ سائمہ کا رشتہ خود حسیب کے ساتھ طے کریں گی۔ وہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہی جہاں آرا بیگم کو سنبھالا۔ خدا کر کے جہاں آرا بیگم کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو ان کی بہن نے حسیب کے لیے سائمہ کا رشتہ مانگ لیا۔ سادگی سے بی جان نے نکاح کا بندوبست کیا اور شمشاد صاحب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خود ہی دونوں کا نکاح پڑھا کر سائمہ کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ساری زندگی بیٹیوں کے حق میں آواز نہ اٹھا سکی، اور اس بات کا انہیں بہت زیادہ پچھتاوا تھا۔ یہی پچھتاوا بی جان کو بھی تھا، کیونکہ وقت رہتے انہوں نے اپنے بیٹے کو سدھارا نہیں تھا۔ شمشاد صاحب نے جہاں آرا بیگم کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی تھی، ورنہ تو یہ نکاح ہرگز بھی ممکن نہیں تھا۔ سائمہ کو لے کے بڑی خالہ اپنے گھر پہنچی، اسے حسیب کے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ چپ چاپ سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ حسیب اس کے پاس آیا، خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ شکر کرو کہ خالہ جان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ صحیح سلامت ہے۔ میں جلد ہی کسی اچھے ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرواؤں گا۔ اماں کا تو کہنا ہے کہ کسی پیر بزرگ کو دکھا دینا چاہیے، کیونکہ خالہ نے بتایا تھا کہ تم پیلا جوڑا پہن کے کسی شادی کی تقریب میں گئی تھی۔ پریشانی کے عالم میں حسیب اس کے علاج کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب وہ کھل کے مسکرائی۔ مجھے کیا ہوا ہے حسیب جو تم میرے علاج کو لے کے فکر مند ہو رہے ہو؟ سائمہ کی مسکراہٹ پہ حسیب حیران ہوا تھا۔ پہچانتی ہو تم مجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو سائمہ کی کھلکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ محبت کرتی ہوں تم سے، تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی میں۔ حسیب کو لگا کہ اس کا دماغ چکرا جائے گا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تمہاری وجہ سے خالہ جان کی کیا حالت ہے؟ وہ بستر پہ جا لگی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حسیب کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا انہیں، ساری زندگی بابا کے آگے گھٹتی آئی ہیں، کبھی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اب میں زوریز کے ساتھ شادی کر کے ماما جیسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی حسیب۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور تم مجھی سے خفا ہو رہے ہو۔ سائمہ نے ناراضگی سے حسیب کے کندھے سے سر ٹکایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہاری اس
پاگل پنی کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ تم ٹھیک ہو۔ بڑی خالہ تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی ہیں، وہ دن رات تمہارے غم میں گھل رہی ہیں، تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ حسیب کی آنکھوں میں سائمہ کو اپنے لیے نفرت ہی نفرت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت ضرور کرتا تھا لیکن رشتوں کو دھوکہ دینے والا شخص نہیں تھا۔ حسیب پلیز میری بات سنو، مجھے غلط نہ سمجھو۔ سائمہ نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی نا، وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اس کی چھوٹی بہن کو نفسیاتی دورے پڑنے لگے ہیں، وہ بہت بیمار ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، میں نے دیکھا تو وہ کسی کو پہچان نہیں رہی تھی، گھر والے جو پہلے اس سے کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے، ہر کوئی اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ بس وہیں سے میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر میں بھی اسی طرح دوروں کا ناٹک کروں تو تمہارا اور میرا ملن ممکن ہو جائے گا، ورنہ مجھے میرے بابا زبردستی زوریس کے ساتھ باندھ دیتے۔ دیکھو میں مانتا ہوں کہ خالو تمہارے ساتھ جو کر رہے تھے وہ غلط تھا، لیکن کیا تم نے کبھی اپنی ماما کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزارتی آئی ہیں، کتنی بار طلاق کا داغ ان کے دامن پہ لگتے لگتے رہ گیا، اور ابھی بھی تمہاری وجہ سے انہیں طلاق دینے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اگر بھی جان درمیان میں نہ آتی ابھی تک شاید وہ تمہاری ماں کو طلاق دے چکے ہوتے۔ تمہیں ایک بار بھی اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ تم نے سویرا کے بارے میں نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت سے اس کے مستقبل کا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تم سے ہرگز بھی ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ حسیب سچ میں نا امید ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، لیکن پلیز ابھی کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتانا۔ چند دن کے جھوٹے علاج کے بعد میں خود ہی خود کو صحیح کر لوں گی، اور پھر سب کو یہی لگے گا نا کہ میں علاج سے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ سائمہ نے ہاتھ جوڑ کے منتیں کی تو حسیب اس کی خاطر خاموش ہو گیا۔ حسیب اور سائمہ نے مل کے ایسے ہی ظاہر کیا جیسے سائمہ کا علاج چل رہا ہو اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو رہی ہو۔ 3 مہینے بعد وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئی اور اس کے گھر والے بھی مطمئن ہو گئے۔ البتہ شمشاد صاحب اس بات پر بار بار جہاں آرا بیگم کو تانا دینے سے نہ چوکتے تھے۔ سائمہ اور حسیب کو لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ سائمہ کی بدقسمتی تھی کہ یہ بات اس کی بڑی خالہ کو پتہ چل گئی کہ وہ نفسیاتی مریضہ نہیں تھی، بلکہ اس نے خود کو جھوٹا بیمار کیا ہوا تھا۔ حسیب اور سائمہ کے درمیان ہونے والی باتوں نے ان کے دل میں بھانجی کے لیے برائی ڈال دی۔ ان کی بہن نے اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت دکھ دیکھے تھے، دل کا دورہ پڑ کے وہ ہسپتال تک پہنچ گئی تھی، اور وہی بیٹی سب کے جذباتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی شادی شدہ زندگی میں اب آگے بڑھ چکی تھی، اور اس بات کا غصہ انہیں اس قدر چڑھا کہ اگلے ہی دن انہوں نے سائمہ کے لیے زندگی کے دائرے کو تنگ کر دیا۔ نہ صرف گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال دی، بلکہ اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ سائمہ کی حقیقت جان چکی ہیں۔ انہوں نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سائمہ ان کے آگے بالکل بے بس اور مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے جو جھوٹ بولا تھا وہ اس کے گلے میں پھندے کی طرح پڑ چکا تھا۔ جب اس نے اپنی خالہ کی شکایت حسیب سے لگائی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گیا کہ میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماما کو تمہارا پتہ چل گیا ہے اور پھر بھی وہ خاموش ہیں تو یہی بڑی بات ہے، ورنہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے کتنی محبت کرتی ہیں یہ تم بھی جانتی ہو۔ سائمہ کے لیے اس گھر میں ایک ایک دن مشکل ہوتا چلا گیا۔ اس کی خالہ کو اس سے ہرگز بھی محبت نہ رہی، بلکہ ان کے دل میں نفرت نے جگہ لے لی۔ 6 مہینے گزرے تو سائمہ امید سے ہو گئی۔ خالہ نے اس پہ تب بھی کوئی رحم نہ کھایا۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی، خالہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس کی غلطی کو معاف کرنے پہ راضی ہی نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک ان کی بہن یہی سمجھتی تھی کہ ان کی بیٹی کو نفسیاتی بیماری ہو گئی تھی۔ 7ویں مہینے میں سائمہ حادثاتی طور پہ سیڑھیوں سے گری اور اس کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس حادثے نے اس کے ذہنی توازن کو خراب کر دیا۔ وہ سچ میں دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگی، لیکن اب نہ حسیب کو اس بات پہ یقین آ رہا تھا اور نہ خالہ کو۔ خالہ تو بہت ہی زیادہ بدگمان تھی۔ حسیب نے پھر بھی اس کی تھوڑی بہت دلجوئی کی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ اس کی اماں سے بچنے کے لیے اور گھر کے کاموں کو نہ کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے ناٹک کر رہی ہے۔ جہاں آرا بیگم بار بار بیٹی کے لیے چکر لگانے لگی، پھر وہ حسیب سے ناراض ہو گئی
کہ تم نے اسے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا جس سے یہ پہلی بار ٹھیک ہوئی تھی؟ یہ سن کے حسیب نے غصے میں انہیں بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کیونکہ اس کی ماما اسے بہت پریشرائز کر رہی تھیں کہ اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دو۔ سچائی سننے کے بعد جہاں آرا بیگم کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا کہ جس بیٹی کو وہ اپنا سب سے زیادہ قریبی سمجھتی تھیں اسی نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ جہاں آرا بیگم ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم کر کے اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ اگر یہ بات شمشاد صاحب کو پتہ چلتی تو یقیناً ان کے دامن پہ طلاق کا داغ لگ جاتا۔ سویرا کا رشتہ زوریز سے طے ہو چکا تھا۔ چند مہینوں میں دھوم دھام سے اس کی شادی بھی کر دی گئی۔ زوریز ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے سویرا کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا تھا۔ سویرا اپنی شادی شدہ زندگی میں بے انتہا خوش تھی، وہیں دوسری طرف سائمہ خوشیوں سے محروم رہ گئی تھی۔ نہ اولاد اس کی جھولی میں آئی، نہ ہی شوہر کی وہ محبت جس کے لیے وہ دیوانی ہوا کرتی تھی۔ گھریلو حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حسیب بہت زیادہ غصے میں رہنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب سے سائمہ اور حسیب کی شادی ہوئی تھی حسیب کی نوکری میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھیں۔ خالہ کے دل میں تو پہلے اس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور پھر بچے کے چلے جانے کے بعد وہ اچھی خاصی ذہنی پاگل بھی ہو گئی تھی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے وہ بالکل خاموش ہوتی چلی گئی۔ کبھی کبھی دیواروں سے سر ٹکراتی، کبھی اپنی ماں کو پکارنے لگتی۔ جب کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا تو خالہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ انہوں نے جہاں آرا بیگم کو بلوایا۔ جہاں آرا بیگم نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس کے دل کو قرار ہی نہیں آتا تھا۔ حسیب کی نوکری کے مسائل ٹھیک ہوئے تو وہ بھی اس کا دھیان رکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی، لیکن اسے ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ اپنوں کو دھوکہ دینے کی سزا اسے اس طرح سے ملی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے والد غصے کے تیز تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اسے ڈانٹ ڈپٹ کے رکھا تھا، بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا شاید یہ اس کی سزا تھی کہ وہ دوبارہ کبھی زندگی میں خوشیوں کی طرف نہ لوٹ سکی۔ اور سویرا جس نے اپنے والدین کے حکم پہ سر جھکایا تھا اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائمہ کی غلطی کی اسے معافی ملنی چاہیے تھی؟ کیا اس نے جو کیا وہ معافی کا حقدار ہے؟ کیا والدین کی سختی یا پھر ان کے غلط رویوں کا جواب اولاد کو غلط رویوں سے ہی دینا چاہیے؟ کیا اس طرح سے اپنوں کو دھوکہ دے کے سائمہ نے ٹھیک کیا؟ کیا زندگی پر اور خوشیوں پر اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا سویرا کا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔